بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شہر عزیز مالیگاؤں کے تمام بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے شہر کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہاں بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہیں اور ملی شناخت اور دینی شعور کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی جس اہم معاملے پر آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے اور جس چیز کی طرف آپ کو توجہ دلانی ہے وہ یہ کہ ہمارے شہر میں پچھلے کچھ عرصے سے خودکشی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک حساس شہر کے لیے، دینداری کے نام سے پہچانے جانے والے شہر کے لیے یہ بات بہت ہی نامناسب ہے کہ وہاں لوگ مختلف مسائل اور حالات کا شکار ہو کر چھوٹی چھوٹی وجوہات کی وجہ سے یا معاشی تنگی کی وجہ سے یا گھریلو الجھنوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں اور خودکشی کی راہ پر چلے جائیں۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے اور یہ نعمت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تک جان ہے تب تک جہان ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت کے طور پر دی گئی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت سے دوچار کرتے ہیں تو قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، خود اپنے آپ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہ و برباد نہ کرو۔ ایک موقع پر ارشاد ہے، لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاک نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان اچھی طرح زندگی گزارے، زندگی کے لطف، زندگی کی خوشیاں اٹھائے، جائز حدود میں رہ کر زندگی سے فائدہ حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو موقع عطا فرمایا ہے اسے غنیمت جان کر اللہ کی بندگی کے کاموں میں ہمیں مشغول ہونا چاہیے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کا آخرت پر اور اللہ پر یقین نہیں ہے، وہ دنیاوی مسائل کی وجہ سے پریشان یا مایوس ہو کر اپنے آپ کو ہلاک کر لے، خودکشی کر لے۔ لیکن یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ایسا شخص جس کا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہر مسئلے کو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جو اس بات کو مانتا ہے کہ جب زمین کے سارے دروازے بند ہو جائیں تب بھی آسمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے، جو اس بات پر اعتقاد رکھتا ہے کہ ہر طرف اندھیری چھا جانے کے باوجود اجالے کی کرن پیدا کر دینے کی طاقت اللہ تعالیٰ کے اندر ہے، ایسے شخص کا مسائل کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دینا سمجھ سے باہر ہے۔ یقیناً کبھی ایسی پریشانی آ جاتی ہے کہ انسان کا ذہن معوف ہونے لگ جاتا ہے، کبھی معاشی تنگ دستی کی وجہ سے یا گھریلو الجھنوں کی وجہ سے انسان مایوسی کے قریب پہنچنے لگتا ہے، مگر حل خودکشی نہیں ہے۔ خودکشی مسائل کا حل نہیں ہے، نئے مسائل کو جنم دینے کا ذریعہ ہے۔ ایک گھر جہاں کا کوئی شخص خودکشی کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے گھر والوں کی زندگی کتنی الجھنوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایک بدنامی کا داغ بھی ان کو ہمیشہ کے لیے لگ جاتا ہے۔ کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کی بہن خودکشی کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پیچھے رہ جانے والوں کے لیے ایک ایسی ذلت، عار اور شرم کی بات ہوتی ہے۔
سمجھنا چاہیے کہ خودکشی مسائل کا حل نہیں ہے، نئے مسائل، نئی پریشانیاں جنم دینے کا ذریعہ ہے۔ پھر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ خودکشی کرنے والوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، سخت سزا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص لوہے کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، مثلا کسی ہتھیار سے، تلوار سے اپنا پیٹ پھاڑ لیا، اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، تو ارشاد ہوا کہ جو لوہے کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، کل قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ ہمیشہ اپنے پیٹ میں لوہا گھونپتا رہے گا، یعنی یہ اس کی سزا ہوگی۔ جو شخص زہر پی کر ہلاک ہو جاتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ زہر پیتا رہے گا، یہ اس کی سزا ہوگی۔ جو شخص کسی پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کر لیتا ہے، یا مان لیجئے کسی عمارت سے کود کر جان دے دیتا ہے، حدیث میں ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ اوپر سے گرتا رہے گا، یعنی یہی اس کی سزا اس پر مسلط کر دی جائے گی۔ جس طرح اس نے دنیا میں اپنی زندگی کو ہلاک کیا، اپنی زندگی کو تباہ کیا، اسی طرح کی سزا آخرت میں اس پر مسلط کر دی جائے گی۔ غور کرنے کی چیز ہے کہ دنیا کی چند روزہ مصیبت کے خاتمے کے لیے اگر کسی نے خودکشی کی اور آخرت کا ہمیشہ ہمیش کا عذاب اس نے مول لیا، تو یہ کیسا خسارے کا سودا ہے۔ اس لیے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کی امانت سمجھے، اور جو مسائل آئیں ان کا مقابلہ کرے، جو حالات آئیں مضبوطی کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استقبلوا امواج البلاء بالدعاء، کہ جو بلا اور مصیبت کی موجیں ابھر کر آ رہی ہیں، تم دعا کے ذریعے ان کا استقبال کرو، یعنی دعا کو ہتھیار کے طور پر اختیار کرو، اللہ سے مانگو۔ اگر معاشی تنگی ہے، گھر کی پریشانی ہے، میاں بیوی کی زندگی میں کچھ اونچ نیچ ہے، آپس میں انبن ہے، یا اور کوئی مسئلہ ہے، تو ہم اللہ کے حضور میں اس کو پیش کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں۔ اللہ کا در وہ در ہے کہ جہاں سے انسان کو رحمت ملتی ہے، عافیت نصیب ہوتی ہے۔ جو مانگنے کا سلیقہ ہے، مانگ کر دیکھو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ قرآن میں ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے، ارشاد ہوا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے، تمام مسلمانوں سے پوچھا جا رہا ہے، انسانوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اللہ کی طاقت اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر ضرورت پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب اللہ کی یہ قدرت ہے تو ہمارا جو بھی مسئلہ ہے ہم اللہ کے سامنے پیش کریں، ہماری جو الجھن ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ انسانوں کے آگے رونے سے مسائل حل نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے آگے رونے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے انسان ذلیل ہوتا ہے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ انسان کو مایوس کرتا ہے، مگر انسانوں کا خالق انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتا ہے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو مسلمان کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ مایوسی اس شخص کے اندر پیدا ہوگی جو کفر کی راہ پر چلے۔ قرآن مجید میں ہے، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو بس وہی لوگ ہوتے ہیں جو کفر کرنے والے ہیں۔ مومن تو ہمیشہ اللہ سے پر امید رہتا ہے، ایک دروازہ بند ہو تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ دوسرا دروازہ کھول دے گا۔ اگر
ایک طرف سے نا امیدی ہو تو دوسری طرف سے اللہ امید کی کرن اس کو دکھاتا ہے۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے، دنیاوی الجھنوں کی وجہ سے ہرگز خودکشی نہ کیجیے۔ زندگی کی امانت کو یوں ضائع مت کیجیے، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر کے خدا کی بارگاہ میں اس طور پر نہ جائیے کہ زندگی دینے والا خدا آپ سے ناراض ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہمارے صحافی بھائیوں نے بھی بتایا، دوسرے لوگوں نے بھی اس کا اظہار کیا کہ کچھ خودکشی کے واقعات کے پیچھے معاشی تنگ دستی چھپی ہوئی ہے، پریشانی ہے، تنگی ہے، جس کی وجہ سے لوگ خودکشی کر لے رہے ہیں۔ اتنے بڑے شہر میں، اس بھرے پورے شہر میں، جہاں کہ مخیر مسلمانوں کی اچھی خاصی رقمیں فلاحی کاموں پر، مساجد پر، مدارس پر خرچ ہوتی ہیں، ایسے شہر میں بھی اگر معاشی تنگی کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ایک سوالیہ نشان قائم ہو رہا ہے کہ کہیں ہماری محنت میں، خدمت کے کاموں میں، لوگوں تک پہنچنے میں، امداد کرنے میں کسر رہ جا رہی ہے۔ میں اپنے شہر کے مسلمان بھائیوں کو خاص طریقے پر، نوجوانوں کو، مختلف ادارے سے جڑے ہوئے لوگوں کو، تنظیموں کو آواز دیتا ہوں کہ ہم سب سر جوڑ کر بیٹھیں اور غور کریں کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا اجتماعی شکل بنائی جا سکتی ہے۔ یقین مانیے، اگر ہم نے خودکشی کے پیچھے چھپے ہوئے اسباب کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی تو صرف تقریروں کے ذریعے، صرف اپیل کے ذریعے یہ واقعات رکنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں تہ میں اترنا ہوگا، شاخوں کے بجائے جڑ پر نظر کرنی ہوگی، اور اگر تنگی کسی کے ہاں ہے اور ہم اپنے وسائل کے ذریعے اسے دور کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور دور کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ شہر کے غیور مسلمان، خاص طریقے پر ہمارے نوجوان، مختلف اداروں، کلبوں اور تنظیموں کے لوگ اس حقیر کی اس گزارش پر ضرور توجہ دیں گے کہ ہم سب سر جوڑ کر بیٹھیں، غور کریں، قدم اٹھائیں، اجتماعی ایک سسٹم قائم کریں، ایک نظام بنائیں، اور خدمت خلق کے کاموں کو اس طور پر پھیلائیں کہ کسی کے گھر میں چولہا بجھا نہ رہے، کسی بیوہ کا سر بغیر آنچل کے نہ رہے، کوئی یتیم گلیوں میں در بدر مارا مارا نہ پھرے۔ جہاں ہم ہوں وہاں خدمت کے کام مضبوطی کے ساتھ پھیلیں، بڑھیں، اور ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ بندگی کے لیے فرشتے بہت کافی تھے، انسانوں کو اس لیے زمین پر بسایا گیا کہ وہ ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹیں، ایک دوسرے کی تکلیف میں، دشواری میں کھڑے ہو جائیں۔ جو کسی کا سہارا بنتا ہے، اللہ اس کا سہارا بنتا ہے۔ جو اپنے بھائی کا مددگار ہوتا ہے، اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے۔ جو دوسروں کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اللہ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔